شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت اللہ یعنی اللہ کی دعوت کس طرح دینا اس کے کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا یعنی اللہ کے احکامات اور فرائض کو خود معلوم کرنا اور لوگوں کو اس کی معلومات کرانا. اللہ کے احکامات یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا، جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنا. آج ہم لوگ تو دعوت اللہ کی بات تو بھی دور، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، غیر مسلمانوں کو دعوت دو بول کر کہا ہے، لیکن آج ہم لوگ خود اپنے ہی لوگوں کو نہیں بتاتے، خود اپنے گھر میں ہی نہیں بتاتے کہ اگر کوئی ہمارے خود اپنے بھائی، والد، اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے. اگر کوئی ہمارے رشتہ دار بینک میں جاب کرتے ہیں تو یہ بینک میں جاب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم لوگ ان کو آج نہیں بتا رہے. دیکھ کر، سب کچھ دیکھ کر خاموش رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتا رہے کہ جو چیز صحیح ہے صحیح بول کر، جو چیز غلط ہے یہ غلط ہے بول کر آج ہم اپنے ہی لوگوں کو نہیں بتا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھر کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ ایک ہوں بول کر تم جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بتاؤ، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی پیدا ہوا ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس جیسی کبھی کوئی چیز ہو سکتی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. سورۃ الاخلاص میں ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم تو ہر روز نماز میں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے تھے، تم کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دیے، اس کو پہنچائے بول کر اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن سوال کرے تو سوچو ہم لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیں. اور ایک جگہ کیا ہے، اور ایک جگہ بلغوا عنی الآیہ، اگر تمہیں ایک بات یعنی ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو یا ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہم جتنا ہمیں علم معلوم ہو ہم خود عمل کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی بتائیں، خواہ ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا کام جو کیا ہے لوگوں کو بتانا. جو چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کو لوگوں کو بتانا. موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ یعنی دعوت دین کس طرح دیے. فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو کہ اپنے آپ کو اس ٹائم میں خدا مانتا تھا، سبھی ہر ایک اللہ تعالیٰ اسے اتنی دولت دی تھی جس کی وجہ سے وہ فقر میں خود کو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت کو پیش کیا، لیکن اس نے نہیں مانا، لیکن اس نے تو قبول نہیں کیا، لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت دے رہے تھے اس کا اثر ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اسلام قبول کیا.
اسلام خود اپنی بیوی قبول کی پر فرعون قبول نہیں کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دردناک تکلیفیں دیتا، اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان سے نہیں پھیری۔ تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہرانا چاہا، کن کے ذریعے؟ جادوگروں کے ذریعے ہرانا چاہا۔ بڑے میدان میں بہت برے گاؤں بستی کے لوگ اور جادوگروں کو جمع کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں جمع ہوئے۔ تو سبھی نے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس کو دیکھ کر جادوگر بیک وقت اسلام قبول کیے، جس کی وجہ سے بادشاہ فرعون غصہ ہو کر ان کے مخالفت سمت کاٹ دیا۔ اور ایک جگہ اسی طرح اور ایک واقعہ ملتا ہے، ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے بستی میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر نے کہا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہو گیا ہوں، جادوگری سیکھنے کے لیے یہ کسی ایک چالاک ذہین لڑکے کو میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک ذہین لڑکے کو جادوگری سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ بچہ راستے میں ایک راہب تھا، یعنی عالم تھا، جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی۔ وہ راستے میں جاتے وقت راہب کا بھی علم سیکھتا جو عالم تھا، اور پھر جادوگری بھی سیکھتا۔ ایسے ہی کرتے کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس بچے کا امتحان لینا شروع کرتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، راستے میں ایک تکلیف دہ چیز، جانور یا کوئی پتھر یا ایسا جو راستے میں تکلیف دہ چیز رہتی ہے، تو اس بچے نے اس تکلیف دہ چیز کو بسم اللہ بول کر ایک پتھر مارتا ہے، تو وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ نکل جانے کے بعد سبھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے نے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دی، کہ اس راستے پر جو تکلیف دہ چیز تھی اس کو وہاں سے ہٹا دی۔ ہٹا دینے کے بعد بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ایسے ہی بچہ اندھوں کو بیمار کو شفا کرنے کا، اندھوں کو آنکھیں دینے کا، مطلب اللہ بچے کے ذریعے بیماری کو شفا کرتے رہتا ہے، بیماری کو شفا کرتے رہتا ہے۔ تو یہ بات بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، تو بادشاہ جادوگر کو بلاتا ہے اپنے پاس، کہ تیرا ہی علم ہے جو بچہ ایسا کچھ کام کر رہا ہے؟ تو جادوگر بولتا ہے یہ تو میرا علم نہیں ہے، میرے علم میں تو اتنا اچھا نہیں ہونے والا، بس جادو رہتا ہے، کچھ حد تک اچھا رہتا ہے، لیکن ایسا کوئی شفا وغیرہ نہیں ہونے والی ہے۔ تو پھر بعد میں بادشاہ کیا کرتا ہے، بچے کو بلاتا ہے، تو بچہ بولتا ہے میں اس ذات پر ایمان لایا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو بادشاہ پریشان ہوتا ہے، یہ باتیں تجھے کیسا معلوم، مطلب تجھے کہاں سے پتہ چلا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کر، میں ایسا نہیں کرتا، بولتا ہے بچہ۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے بادشاہ، اس کو ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور پہاڑ پر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ پہاڑ پر لے کر جاؤ، اس کو نیچے گرا دو۔ پھر بھی وہ سمندر میں لے کر جا کر غرق کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو بچہ نہیں مرتا، صحیح سلامت واپس آتا ہے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے بادشاہ سے، اگر تو مجھ کو ماننا چاہتا ہے نا، تو میں ایک طریقہ تجھے بتاتا ہوں، تو اسی کے مطابق مجھے مار سکتا ہے۔ تو چل ٹھیک ہے بتا، بولتا ہے بادشاہ۔ تو سارے بستی والوں کو ایک میدان میں جمع کر، اور پھر مجھے اونچائی جگہ پر کھڑا کر تیر لے بسم اللہ بول کر تیر چلا، تو میں میں مروں گا اسی طرح۔ تو بادشاہ نے بسم اللہ بول کر تیر چلاتا، تو پھر وہ بچے کی جان جاتے ہی تمام بستی والے لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایک ساتھ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس ایک کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ایک ختم کرنے کے بدلے تمام ساری بستی کے لوگ ایمان لائے اس کے رب پر بول کر، اور بھی زیادہ پریشان ہو کر سپاہیوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ ایک بڑا گڑھا کھود دیا جائے، اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا کر، جو لکڑیوں سے آگ بنتی ہے، جو اسلام قبول کیے ہیں ان کو اس میں ڈال دو بول کر کہتا ہے۔
اگر جو اسلام سے باہر آ جاتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو اسلام سے باہر نہیں آتا اس کو اس گڑھے میں ڈال دو بول کر بولتا ہے۔ تو اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صرف ایک چھوٹا بچہ جو ایسا پیغام دے کر گیا اس بستی والوں کو، ایک بچے کی وجہ سے ساری بستی والے اسلام قبول کیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی کبھی ایسا کام کرنا پڑے ہمیں تکلیف ہو لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہو، یعنی اللہ کا پیغام انہیں پہنچتا ہو، تو ہم خود کو ایسی تو اب بھی تو ہماری حالت تو اس ٹائم کی جیسی تو بھی نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت تکلیف آ سکتی ہے جس میں ہمیں صبر کر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، آیت نمبر 14 سے لے کر 27 آیت نمبر تک، جب ہم نے ان کے پاس یعنی اس بستی والوں کے پاس اللہ تعالیٰ ہم نے 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ ہم ان لوگوں کی طرف 2 رسول بھیجتے ہیں تو بستی والے ان دونوں رسولوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ایک تیسرے کو بھیجتے ہیں، یعنی ان کی اور بھی زیادہ پریشر ہو سکے، انہیں معلوم ہو تاکہ یہ رسول جو اللہ کی طرف، تو انہوں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو وہ لوگ نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ، انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے ہی انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ 2 کو جھٹلائے اور تیسرے کو اللہ نے بھیجا تو بھی لوگ کیا بول رہے ہیں، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان رسول نہیں ہو سکتے کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جو رسول تھے وہ رسول لوگوں سے کہتے ہیں تمہیں تو یقین نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور پھر مطلب ہماری ذمہ داری جو کیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے ہمارا کام اتنا ہی، تم مانو یا نہ مانو۔ نبیوں کو بھی حکم یہی تھا کہ صرف تمہارا کام کیا ہے، پہنچاؤ، ہدایت دینا میرا کام ہے، میں جسے چاہتا ہوں وہ ایمان کو سچائی کو اپنا لیتا ہے۔ ان کو بھی پریشر نہیں تھا کہ تم ان کو مسلمان بناؤ، ان کو ایمان والا بنا بول کر، ایسا کچھ بھی کسی کو بھی پریشر نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے کہ صرف بلغوا انی لایا، اگر ایک بات بھی ہمیں معلوم ہو جائے اسے پہنچا دو۔ پھر دوسری بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ بستی والے ان رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، تم اچھے نہیں ہیں، منحوس ہیں بول کر تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں وہ رسولوں کے جواب میں کہتا ہے یقیناً اگر تم لوگ پھر تمہیں ہمیں منحوس پایا ہے، اگر تم بستی والے انہیں رسولوں کو گھبرا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے نقصان ہوگا، یعنی ہمیں تمہیں قتل کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یعنی مار ڈالیں گے تم لوگوں کو، اگر تم اس بات سے باز نہ آئیں، اس بات کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، یعنی سنسار کر دیں گے، اور ضرور تم لوگ ہماری طرف سے بہت زیادہ تکلیف عذاب والے ہوں گے، مطلب تکلیف پہنچے گی تم کو ہماری طرف سے، ایسا بول رہے سنیں بستی والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بات جو ان لوگ ان سے کہتے تھے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ آیت میں بولتے ہیں انہوں نے کہا تمہاری منحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے
नसीहत की जाए, बल्कि नसीहत की जाए उसका फ़ायदा उठाने के बजाय तुम उन लोगों को ही सज़ा देते हो। तुम लोग तो हद से बढ़ जाने वाले लोग हैं। अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो उसे अपना लेना चाहिए ना। उसके बजाय ये लोग हम तुमको ख़त्म करेंगे बोलकर बोल रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जवाब में कहा तुम लोग तो हद से बढ़ जाने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। और बस्ती वालों में से चंद अच्छे भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला वही मिसाल दे रहा है। और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। उसको हक बात मालूम रहती है, सच्ची बात मालूम रहती है कि ये रसूल हैं। तो वो अपने बस्ती वालों से कहता है, ए मेरी कौम, तुम इन लोगों की पैरवी करो उनकी जो तुमसे कोई चीज़ का अज्र नहीं मांगते। मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसके बदले तुम मुझे ये दो। अब जैसे कि हम मंदिर पर जाते हैं या दरगाह पर जाते हैं, गैर मुसलमानों को देखो, आज हमारे मुसलमानों को देखो, मंदिरों को जाते हैं तो वो लोग भी कुछ लेकर जाते हैं, नारियल, नींबू, जो इनकी ज़रूरत है वो चीज़ लेकर जाते हैं। और आज मुसलमान भी जो दरगाह पर जाते हैं उन्हें भी नारियल, नींबू, कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं। तो वो बस्ती का आदमी जिसे हक बात मालूम थी वो कह रहा है तुम उनकी पैरवी करो जो तुम्हारे से कोई उजरत नहीं मांगते, कुछ पैसा नहीं मांगते, ये दो इसके बदले बोलकर नहीं मांगते। उनकी पैरवी करो, रसूलों की पैरवी करो। और वो सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। और एक जगह, और मुझे क्या है, क्योंकि वो आदमी बोल रहा है कि अल्लाह उसकी जवाब में फरमा रहा है, और मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसकी तरफ लौटाया जाऊंगा। तो उस आदमी जिसके पास हक बात पहुँचे रहती वो बोल रहा है कि मुझे क्या हूँ, मतलब अपने आप को बोल रहा है, जिसने मुझे पैदा किया है उसको छोड़कर मैं दूसरों को पूछूं। और फिर बोलता है, क्या मैं उसके सिवा माबूद बना लूं? अगर रहमान इरादा करे किसी नुकसान का तो ना उसने किसी की सिफारिश और ना ही मेरे कुछ काम आ सकता है। अगर मुझे जिसने पैदा किया है उसकी इबादत छोड़कर मैं दूसरों की पूजा करूं, अगर अल्लाह उससे कोई नुकसान का इरादा करे तो उसे कुछ हटा भी नहीं सकता, कुछ मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी को हल भी नहीं कर सकता, थोड़ा भी नहीं हल कर सकता, क्या मैं उसकी पैरवी करूं? यकीनन मैं तब बड़ी खुली गुमराही में हूँ। अगर मैं रहमान को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद बना लूँगा तो मैं बहुत बड़ी खुली गुमराही में हूँ बोलकर उस शख्स अपनी कौम से कहता है। यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, चुनांच मेरी बात सुनो। उस आदमी ने अपनी कौम वालों से कहता है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, मेरी बात सुनो। तुम लोग भी ईमान लाओ, ईमान में फ़ायदा है। इस बात सुनकर वो आदमी को मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो उस आदमी को अल्लाह ताला है ना खुशखबरी देता है। कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, ऐ काश मेरी कौम जान लेती। उस आदमी को लोग मार डालने के बाद अल्लाह ताला उसे कहता है जन्नत में दाखिल हो जा अल्लाह कहता है कि जन्नत में इसको डालो बोलकर। तो उस आदमी की रूह ये बात सुनकर, ये खुशखबरी सुनकर कहती है, काश अगर मेरी कौम जान लेती कि मेरे साथ अल्लाह क्या मामला किया है बोलकर उतना खुशी से है ना उसकी रूह के ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, मेरे रब ने किस चीज़ की वजह से मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। और फिर क्या कहता है, अगर मेरी कौम जानती कि मुझे किस चीज़ की वजह से मुझे बख्श दिया, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, सिर्फ वो चीज़ अगर मेरी कौम जानती तो बहुत अच्छा होता था बोलकर उस शख्स की रूह कहती है। वल अस्र,
قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی اللہ کی طرف بلانا ہمیں بہت ضروری ہے کہ اب بھی بہت لوگ الگ الگ باتیں اسلام کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انہیں سمجھائے اور اللہ کیا ہے، کون ہے، ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کو بتانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر میں سب سے زیادہ برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو بھی برائی اپنے گھر میں چلتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ نبی خود اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنے ہر خاندان سے کہہ رہے ہیں، طویل حدیث ہے لیکن میں صرف اتنا ٹکڑا بول رہی ہوں۔ اپنی بیٹی یعنی اپنی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تو بہت محبت کرتے تھے، خود نبی کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، میں کچھ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے محلہ اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی طرف ہر ایک بھی ہم لوگ ایک بھی آیت جس سے معلوم ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور خود بھی عمل کریں، اس پر دوسروں کو بھی بتائیں، اور خاص کر اللہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔